اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان ہے قسمت کا چراغ۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں زمین کو بھگو رہی تھیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے مکان میں 12 سالہ احمد اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد کے والد کئی سال پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور گھر کی تمام ذمہ داری اسی ننھے بچے کے کندھوں پر تھی۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے احمد لکڑیاں جمع کرنے جنگل جاتا، پھر بازار میں بیچ کر چند سکے کماتا۔ انہی پیسوں سے گھر کا راشن اور ماں کی دوائی خریدتا۔ غربت کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی شکایت نہ ہوتی۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں جمع کرتے ہوئے اسے ایک بوڑھا شخص نظر آیا۔ وہ بھوکا، کمزور اور شدید پیاسا تھا۔ احمد نے اپنی تھیلی کھولی۔ اس میں صرف 2 خشک روٹیاں تھیں جو اس نے اپنے اور اپنی ماں کے لیے رکھی تھیں۔ احمد نے بغیر سوچے سمجھے ایک روٹی اور پانی بوڑھے کو دے دیا۔ بوڑھے نے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ احمد مسکرا کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچا تو وہاں بوڑھا موجود نہ تھا، مگر ایک پرانی لکڑی کی چھوٹی سی صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ اس پر ایک پرچی چسپاں تھی جس پر کچھ ایسا لکھا ہوا تھا، یہ امانت صرف ایماندار انسان کے لیے ہے۔ احمد نے صندوقچی اٹھا لی اور سیدھا گاؤں کے امام صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا، تم چاہتے تو اسے اپنے پاس رکھ لیتے، مگر تم نے امانت واپس لانے کا فیصلہ کیا، یہی تمہاری اصل دولت ہے۔ چند دن بعد پورے گاؤں میں یہ اعلان ہوا کہ ایک امیر تاجر کا قیمتی صندوق گم ہو گیا ہے۔ جب اس نے امام صاحب کے پاس وہ صندوق دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاجر نے احمد کی ایمانداری دیکھ کر اسے بہت سا انعام دینا چاہا، مگر احمد نے صرف اتنا کہا، مجھے صرف اتنے پیسے دے دیں کہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکوں۔ تاجر اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے احمد کی ماں کا بہترین ہسپتال میں علاج کروایا، ان کے لیے نیا گھر بنوا کر دیا اور احمد کی تعلیم کا مکمل خرچ بھی اٹھا لیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد احمد نے محنت سے تعلیم حاصل کی، یونیورسٹی سے اعلیٰ ڈگری لی اور پھر اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے وہاں ایک مفت اسکول، ایک چھوٹا سا ہسپتال اور یتیم بچوں کے لیے ایک فلاحی مرکز قائم کیا۔ لوگ اکثر اس سے پوچھتے، تم اتنی کامیابی کے بعد بھی اپنے گاؤں کیوں واپس آئے ہو؟ احمد مسکرا کر جواب دیتا، جس مٹی نے مجھے بھوک میں بھی عزت سکھائی، میں اس کا قرض کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک دن وہی بوڑھا شخص اچانک دوبارہ گاؤں آیا۔ وہ حقیقت میں ایک نیک اور مالدار انسان تھا جو برسوں سے لوگوں کی ایمانداری آزما رہا تھا۔ اس نے احمد سے کہا، بیٹا، تم نے میری طرف صرف ایک روٹی دیتے دیکھا تھا، لیکن اللہ نے تمہیں پوری دنیا میں عزت عطا کر دی۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اپنی ماں کی وہ بات یاد آ گئی کہ بیٹا، رزق کم ہو سکتا ہے مگر نیکی کبھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ احمد نے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کر کہا، آج جو کچھ بھی ہوں، میں آپ کی دعا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہوں۔ گاؤں کے بچے اس کی زندگی سے سبق لینے لگے۔ وقت کے ساتھ احمد کی کہانی دور دور تک مشہور ہوگی، مگر اس نے کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ ہر آنے والے ضرورت مند کی مدد کرتا اور ہمیشہ یہی کہتا کہ دولت ختم ہو سکتی ہے لیکن اچھے کردار کی خوشبو ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایمانداری، صبر، محنت اور والدین کی دعا انسان کو ایسی منزل تک پہنچا دیتی ہے جہاں قسمت بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی انداز میں 15 سے 20 منٹ تک کی طویل اردو کہانی بھی آپ کو لکھ کر
آپ کو لکھ کر سنا سکتا ہوں۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کے لیے، جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور لائک اور شیئر کرتے ہیں۔